السلام علیکم ناظرین، آج کا سچ کے ساتھ میں ہوں ندیم حسین۔ قطر میں اسرائیل کی جانب سے حماس کی قیادت کو اس وقت نشانہ بنانے کی کوشش کرنا جب غزہ میں امریکہ کی جانب سے تجویز کردہ معاہدے پر مشاورت کا عمل جاری تھا، نے ایک غیر معمولی صورتحال ہی پیدا نہیں کی بلکہ معاملات کو غیر یقینی بنا دیا ہے۔ قطر کے اندر امریکہ کا سب سے بڑا اڈا ہے۔ قطر کے پاس دنیا کے بہترین حفاظتی نظام ہیں ان کی تنصیب ہے۔ اس کے باوجود اسرائیل کی جانب سے یہ حملہ کیا جانا بہت سارے سوالات کو جنم دے رہا ہے۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ انہیں حملے کی اطلاع اس وقت ملی جب حملہ ہو رہا تھا۔ اس کے بعد یہ بات کہنا کہ میں اس پہ بالکل خوش نہیں ہوں اور اسرائیل یہ کوشش کریں گے آئندہ ایسا چیز رونما نہ ہو، لیکن بھی یہ بھی کہنا کہ اگر حماس کی قیادت کو نشانہ بنایا جاتا ہے تو یہ ایک ورت کام ہے جو کیا گیا ہے۔ امریکہ میں اسرائیل کے سفیر وہ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ اس مرتبہ ہم حماس کی قیادت کو نشانہ نہیں بنا سکے تو اگلی مرتبہ وہ بنا دیں گے۔ اسرائیل کے وزیر اعظم نیتن یاہو انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ معاملہ وہ نہیں رکے گا، جب بھی موقع ملے گا، جہاں پر ملے گا، ظاہر ہے حماس کی لیڈرشپ کو نشانہ بنایا جائے گا۔ قطر وہ ظاہر ہے کہ اس وقت میزبانی کر رہا تھا حماس کی لیڈرشپ کی، اور یہ امریکہ اور اسرائیل دونوں کی مرضی سے تھی۔ اب اس طرح کا قطر کے اوپر حملہ ہو جانا وہ کس امر کا عکاس ہے، اور کیا یہ جو صورتحال ہے کہ جس میں اسرائیل وہ اس بات کو آشکار کر رہا ہے کہ اسے کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اگر امریکہ کا وہاں پر بیس موجود ہے تو کیا یہ حملہ وہ امریکہ کی علم میں لائے بغیر وہ ممکن ہو سکتا تھا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر قطر کے پاس تمام تر دفاعی نظام ہے، تمام تر جدید لڑاکا طیارے موجود ہیں، تو ایسی صورتحال کے اندر اس طریقے سے حملہ ہو جانا وہ کیا معنی رکھتا ہے۔ تو یہ وہ تمام عوامل ہیں جن کے اوپر کریں گے بات۔ آپ کا اپنے مہمانوں سے تعارف کرواتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان کی سفارتکاری کا ایک بڑا نام، اقوام متحدہ کے پاکستان کے سابق مندوب منیر اکرم صاحب۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ایئر مارشل ریٹائرڈ سعید محمد صاحب، سابق وائس چیف آف ایئر سٹاف رہے۔ منیر اکرم صاحب، آپ سے شروع کر رہا ہوں، یہ فرمائیے گا کہ ایک جانب قطر کے اندر امریکہ کی طرف سے تجویز کردہ معاہدہ اس پر مشاورت ہو رہی ہے، اور دوسری طرف وہ اسرائیل قطر کے اوپر حملہ کر دیتا ہے، اور دوحہ میں جہاں پر یہ مشاورت ہو رہی ہے اس جگہ کو نشانہ بنایا جاتا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ امریکہ کے علم میں لائے بغیر ہوا؟ کیا اسرائیل وہ اب اس سطح پر پہنچ گیا ہے کہ جہاں امریکہ وہ اس کے شیڈو میں نظر آئے؟ جی، میرے خیال میں جو یہ حملہ ہوا ہے اس سے جو پہلی چیز جو نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ نیتن یاہو صاحب امن نہیں چاہتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ جنگ جاری رہے، کیونکہ وہ ان کی پولیٹیکل اور پرسنل جنگ بند کرنی ہوگی۔ ان کے خلاف بہت سارے کرمنل کیسز ہیں، اس میں ان کو شاید سزا ملے، تو وہ تو نہیں چاہتے ہیں کہ یہ جنگ بند ہو۔ جہاں تک کہ امریکہ کا تعلق ہے، میرے خیال میں وہ خود کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے ہمیں بتایا، پر انہوں نے بالکل عین وقت پر بتایا جب ہم ریاکٹ نہیں کر سکیں، ان کو ہم روک نہیں سکیں۔ تو اب ان کی کہاں کس حد تک یہ صحیح ہے یا نہیں ہے وہ کہہ نہیں سکتے، پر اور جو ابھی جو میڈیٹرز ہیں ان کی یہاں گھر میں جا کر
جو نیگوشیٹنگ ٹیم ہے دوسری طرف کی اس پہ حملہ کرنا، یہ تو بالکل ہی ایک آؤٹلو اور روگ بیہیویئر ہے۔ اچھا، اس میں منیر اکرم صاحب یہ فرمائیے گا کہ آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ دیکھیں جو وزیر اعظم ہے قطر کے، ان کا تو بڑا سخت بیان تو آیا اور انہوں نے اس کو ریاستی دہشت گردی قرار دیا ہے، لیکن قطر کے پاس اب آپشن کیا ہیں؟ جی، یہ دیکھیں، یہ آرٹیکل 51 چارٹر جو ہے اس کی خلاف ورزی ہے، اور اس کے تحت قطر کو، جیسے ان کے پرائم منسٹر نے کہا ہے، ہمارے پاس سیلف ڈیفنس کی رائٹ ہے اس وقت۔ پر میرے خیال میں obviously قطر جنگ تو نہیں چاہتا، تو ان کے پاس جو آپشنز ہیں، وہ پہلی چیز تو یہ ہے کہ وہ سلامتی کونسل میں جا کر اس مسئلے کو حل ریز کریں، اور سلامتی کونسل سے کہیں کہ جی اس کو کنڈیم کیا جائے۔ وہ اگر ہو سکتا ہے، نہیں ہو سکتا ہے، وہ امریکہ کے اوپر ہوگا۔ دوسری چیز، اپنی جو ریجنل طاقتیں ہیں، جو ان کے دوست ہیں، گلف کوآپریشن کونسل میں جو دوست ہیں، عرب ممالک ہیں، ان سب سے کچھ کلیکٹیو ایکشن کروائی جائے کہ اسرائیل کے خلاف۔ میری نظر میں کافی ساری آپشنز ہیں، اگر وہ اپنی اکائی دکھا سکتے ہیں تو آئل امبارگو لگ سکتا ہے، ٹریڈ امبارگو لگ سکتا ہے، ان کے بینکنگ سینکشنز لگ سکتی ہیں، اور جو گلف میں جو ابراہیم ایکارڈز کی تحت جو لوگوں نے اسرائیل کو مانا ہے، وہ واپس لے سکتے ہیں اپنی ریکگنیشن اسرائیل کے ساتھ۔ سو یہ دو تین چیزیں ہیں وہ کر سکتے ہیں، پر یہ ابھی دیکھنے کی بات ہے کہ ان میں کتنی کنسنسس ہوتی ہے، کتنی اکائی ہو سکتی ہے جس کے تحت وہ کچھ پولیٹیکل ایکشن لیں۔ اچھا، اس میں مارشل سعید صاحب یہ فرمائیے گا کہ قطر کی جو دفاعی صلاحیت ہے، دیکھیں بڑی عجیب سی بات ہے، امریکہ کا فوجی اڈا ہے، قطر ہے، پورے اربوں ڈالر کے ویپن خریدے ہوئے ہیں، وہ جسے کہتے ہیں دفاعی نظام خریدے ہوئے ہیں، اور اٹیک ہو جاتا ہے۔ آپ کیسے دیکھ رہے ہیں اس کو؟ اگر ایک اس ایئر فورس کے پوائنٹ آف ویو سے آپ دیکھیں کہ کیا یہ ممکن ہے؟ میرے خیال میں ندیم صاحب کی جب ہسٹری لکھی جائے گی غزہ وار کی، تو دس ول بی marked as the greatest betrayal by America and Israel to Qatar. دیکھیے، اگر اسرائیل سے جہاز ایئربون ہوتے ہیں اور وہ قطر کو اٹیک کرتے ہیں، تو جب تک وہ 3 یا 4 کنٹریز کے اوپر سے نہ گزریں وہ پہنچ ہی نہیں سکتے۔ اس کا مطلب ہوا کہ انہوں نے سیریا کو اوور فلائی کیا، جارڈن آئے، جارڈن سے کیا کہتے ہیں وہ سعودی عربیہ میں آئے، اور سعودی عربیہ سے انہوں نے اٹیک کیا کیا کہتے ہیں قطر کو۔ آپ کو بڑی حیرانی ہوگی ندیم صاحب سن کے کہ جیسے جیسے ڈیٹیلز نکل رہی ہیں، جو اے ٹو اے ریفیولنگ ایئر کرافٹ تھے وہ قطر سے ایئربون ہوئے ہیں، انہوں نے سعودی عربیہ کے اوپر واپسی کے اوپر اسرائیلی جہازوں کو ریفیول کیا اور واپس قطر میں آ کے لینڈ کر گئے۔ سو یہ ہو نہیں سکتا کہ امریکہ کو اور یہ جو بیچ والی کنٹریز ہیں، عرب کنٹریز، ان کو پتہ نہ ہو کہ یہ اٹیک ہو رہا ہے، لیکن ہر ایک نے خاموشی رکھی، اور ہر ایک نے کیا کہتے ہیں، میرا خیال ہے کہ جو ایک گلف کنٹریز کے درمیان ایک اتحاد تھا، ایک اعتبار تھا ایک دوسرے کے اوپر، وہ کل بڑی بری طرح پارا پارا ہوا ہے۔ اور اگر یہ بات ٹھیک ہے، لیکن میں نے یہ اس کا بھی ذرا جواب دے، جو انٹرنل ان کا قطر کا اپنا بھی تو کوئی وہی میں آپ سے کہہ رہا ہوں نا کہ قطر اس وقت جو ہے، آلدو ایریا وائز ایک چھوٹی کنٹری ہے، لیکن ان کی ایئر فورس بڑی اسٹرانگ ایئر فورس ہے۔ ان کے پاس F-15s ہیں، ان کے پاس F-16s ہیں جو انہوں نے ٹرکی کے ساتھ کولیبریٹ کر کے وہاں رکھے ہوئے، ان کے پاس F-18s ہیں، ان کے پاس یہ ہے ٹائفون جہاز ہیں، ان کے پاس رافیلز ہیں، ٹھیک ہے نا۔ سو بہت اسٹرانگ ایئر فورس ہے، ان کا ایئر ڈیفنس سسٹم بھی بہت اچھا ہوگا۔ سو یعنی کہ مجھے بڑا، یعنی کہ میں ایز اے ایویشن ایکسپرٹ میں کل سے سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اگر ہم یہ مان لیں کہ قطر کو بالکل کچھ نہیں پتا تھا، تو پھر دین ان کے ذمے ایک بہت بڑا لیپس ہوا ہے، یعنی کہ ایز اے کنٹری ان کے ڈیفنس میں بہت بڑا لیپس ہوا ہے۔ لیکن میں یہ ماننے کو تیار نہیں ہوں کہ جس طرح امریکہ کہہ رہا ہے اور دوسری عرب کنٹریز کہہ رہی ہیں کہ ان کو نہیں پتا تھا۔
یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ پوری کنٹری کے اوپر سے گزر جائیں اور وہ کنٹری آپ کو یعنی کہ ٹریک بھی نہ کر سکے. اب منیر اکرم صاحب یہ فرمائیے گا، اب ایسی صورتحال میں جس اتحاد کی بات کر رہے ہیں وہ اتحاد تو حملے میں ظاہر ہو گیا کہ کتنا ہے، تو پھر یہ جو ایک صورت جس پہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے کہا میں بڑا ناراض ہوں، پھر یہ بھی ساتھ کہتے ہیں کہ اگر مارے جاتے تو بھائی بڑا یہ تو زبردست کام ہوتا. جی جی ضرور. میرے خیال میں کافی ساری کانٹرڈکشنز ہیں پوزیشنز میں. ایک طرف سے تو حماس کے ساتھ نیگوشیشن چل رہی تھی، پر حماس جو اسرائیل چاہتا ہے وہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھا. تو حماس سے یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ آپ اپنا جو پولیٹیکل کنٹرول ہے غزہ میں اس کو چھوڑ دیں، اور جو فلسطینین اتھارٹی ہے اس کو آپ دے دیں، یا کوئی انٹرنیشنل فورس کو آپ اختیار دے دیں غزہ میں، تو اس کے تحت صلح ہو جائے گی. حماس اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھا. تو اب اس میں کیا کہانی ہے، اندرونی کیا کہانی ہے کہ کس کی اس میں حمایت کے ساتھ یہ ہوا ہے حملہ، کس کو معلوم تھا کس کو نہیں معلوم تھا، کس نے اپنی آنکھیں بند کر دی یا نہیں کیا، وہ سب بات کی بات ہے. میرے خیال میں دیکھا جائے گا اس میں کیا ہے. پر جو انٹرنیشنل لا کی جو خلاف ورزی ہے وہ تو اب دنیا کے سامنے ہے. اچھا، اب اس میں سعید صاحب یہ فرمائیے گا کہ ایسی صورتحال میں اس کا مطلب یہ ہے کہ جو امریکہ کا غزہ کے حوالے سے ایجنڈا ہے کہ وہ اس کو ایک پلاٹ کے طور پر تصور کرتے ہیں اور وہ خالی کروانا ہے، اور انہوں نے کہا تھا کہ اسرائیل ہمیں خالی کروا کے دے گا، تو آپ اس طرف بڑھ رہے ہیں اور اس کے راستے میں آنے والی ہر چیز جو ہے اس کو ختم کرنا ہے. دیکھیے، اگر تو وہ ایتھنک کلینزنگ کرنا چاہتے ہیں اور جو اس علاقے کے ممالک ہیں وہ کچھ ایکشن نہیں لیتے ہیں تو ان کا ٹارگٹ تو اچیویبل ہے. لیکن میرے خیال میں کہ کل جو ہے امریکہ کو ایز اے کنٹری، ایز اے سپر پاور آف دی ورلڈ ایک بہت بڑا دھچکا دوبارہ ملے. جس طرح منیر اکرم صاحب نے کہا، ان کی سب باتوں سے ایگری کرتے ہوئے میں کہوں گا یہ جو ریسنٹ پاسٹ میں یہ سیکنڈ موقع ہے کہ امریکہ نے کچھ کہا، دنیا نے اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کی، اور اس سے پہلے کہ کوئی رزلٹ نکلتا امریکہ نے اس کنٹری کو بٹرے کیا. ایران پہلی مرتبہ ایران ہوا جب انہوں نے ایک پروپوزل دیا، ایران ابھی اس کے اوپر ڈیلیبریٹ کر رہا تھا تو اسرائیل کا اٹیک آ گیا. اسی طرح کل کا کل جب وہاں لوگ بیٹھے ہوئے تھے تو وہ کس لیے بیٹھے ہوئے تھے؟ کیونکہ پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک پروپوزل دیا تھا کہ جی کہ آپ ودن 24 آورز آپ کیا کہتے ہیں سارے ان کو رہا کر دیں، اور میں انشور کروں گا کہ جو جی سی سی کنٹریز کے ساتھ اسرائیل کا معاہدہ ہوا وہ ہے اس کو جو ہے نا ہم کیا کہتے ہیں امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کریں گے، جو 2 اسٹیٹ کانسیپٹ ہے. لیکن ابھی تو وہ 24 آورز پورے نہیں ہوئے تھے، ٹھیک ہے نا، اور ابھی وہ لوگ وہاں بیٹھے ہوئے تھے. اور اس کا مطلب یہ ہوا، دیکھیے ہم اس کو کسی طریقے سے بھی دیکھیں، میرے خیال میں کل کے بعد جو ہے حماس جو ہے وہ ایک زیادہ اسٹرانگر ایلیمنٹ فلسطینیوں کے لیے بن کے ابھرے گا یا ابھر چکا ہے. They are now being seen as the only political power which is standing against their ethnic cleansing and their extermination. اچھا منیر اکرم صاحب یہ فرمائیے گا کہ یہ جو تاثر، دیکھیں ایک تاثر اب دنیا میں جا رہا ہے کہ جیسے امریکہ جو ہے a super power living under the shadow of مسٹر نیتن یاہو. جی دیکھیں، امریکہ میں جو اسرائیلی لابی ہے وہ بہت ایک اسٹرانگ لابی ہے، اور ہر امریکن حکومت اس کے سامنے جھک جاتی ہے. اب ٹرمپ صاحب
تھوڑے سے مختلف ہیں. ان کی پرسنالٹی زیادہ ایک مرکوریل پرسنالٹی ہے, تو ان کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ وہ کس طرح سے ریئیکٹ کریں گے. پر اب تک جب بھی نیتن یاہو نے یونیلیٹرل ایکشن لیا ہے امریکہ کی مرضی کے باوجود, تو اس کو کوئی پینلٹی نہیں پے کرنی پڑی ہے. ایران پہ حملہ کیا ہے, وہ امریکہ کو جانتا تھا یا نہیں جانتا تھا, وہ انہوں نے حملہ کر دیا مذاکرات کے درمیان. اور اسی طرح سے یہاں بھی مذاکرات ہو رہے ہیں حماس کے ساتھ. سب جانتے ہیں کہ یہاں مذاکرات ہو رہے ہیں, سب کہتے ہیں کہ ہم سپورٹ کر رہے ہیں, اور اس کے باوجود انہوں نے یہ حملہ کیا ہے. تو اس میں تو یہ بالکل ظاہر ہے کہ اسرائیلی لابی جو ہے امریکہ کا ہاتھ روک سکتی ہے, اور انہوں نے روکا ہے اس میں. ناظرین, ہماری گفتگو جاری ہے, وقت ہوا ایک مختصر سے کمرشل بریک کا. ویلکم بیک. اچھا, اس میں سعید صاحب یہ فرمائیے گا کہ آپ یہ بات جو کہہ رہے ہیں کہ ری فیولنگ والا جو مسئلہ ہے, یہ 4 کنٹریز سے ہو کر آنا ہے, ظاہر ہے سعودی عرب اور قطر کے معاملات بھی ایسے ہی ہیں, لیکن اگر ری فیولنگ کے لیے قطر کے بیس سے اڑے ہیں تو پھر ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کس میں ناراض ہو رہے ہیں؟ دیکھیے, یہ سوچنا کہ اسرائیل نے یہ اٹیک امریکہ کے مرضی, کنسنٹ یا ان کی نالج کے بغیر کیا ہے, میرا تو خیال ہے کہ یہ اپنے آپ کو بیوقوف بنانے والی بات ہے. بالکل منیر اکرم صاحب صحیح کہہ رہے ہیں کہ اٹ از پاسبل کہ امریکہ نے ان کو روکا ہو, لیکن امریکہ کی نالج میں یہ تھا کہ اٹیک ہونے جا رہے ہیں. اور جو امریکہ نے اپنا آفیشیل سٹانس لیا کہ جی کہ ہم نے قطر کو بتا دیا تھا, تو قطر نے جب ان کو کہا کہ نہیں جی آپ نے ہمیں اس وقت بتایا جب اٹیک ہوئے 10 منٹ ہو گئے تھے, ٹھیک ہے نا, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ امریکنز نیو دیٹ اسرائیل جو ہے وہ قطر پہ اٹیک کرنے. میرے خیال میں جس طرح میں نے آپ کو پہلے کہا کہ دا بگسٹ لوزر ابھی اپیرنٹلی لگ رہا ہے کہ جی کہ حماس از گوئنگ ٹو بی دا بگسٹ لوزر. میرے نزدیک امریکہ ان مڈل ایسٹ از گوئنگ ٹو بی دا بگسٹ لوزر آفٹر یسٹرڈیز اٹیک. کیونکہ دیکھیے, ایک سپر پاور جو ہے اس کی سپر پاوری جو ہے وہ ڈپینڈ کرتی ہے آپ جو لوگ ہیں دنیا کے وہ اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں. کل امریکہ جو ہے وہ گلف کنٹریز کو ایک ایسا نظر آیا ہے, ایک ایسا دوست جس کے اوپر وہ ایک دوست اسرائیل کے لیے وہ کسی بھی دوست کو دغا دے سکتا ہے, ٹھیک ہے نا, جو کہ ایک سپر پاور کے لیے ایک اچھی چیز نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. ایک سپر پاور شوڈ بی سین ایز اے جسٹ کنٹری جو کہ دنیا میں پیس اور اکنامک گروتھ کی طرف دنیا کو لے کے جانا چاہتی ہے. لیکن اس کا تو مطلب یہ ہوا کہ پچھلے 2 سالوں میں میں حیران رہ گیا. میں ابھی آپ کے پاس آتے ہوئے میں کچھ سٹیٹسٹکس دیکھنے کی کوشش کر رہا تھا. اسرائیل نے پچھلے 2 سالوں میں 6 کنٹریز کے اوپر 1400 اٹیک کیے ہیں, یہ ایئر اٹیکس. میرا مطلب یہ کوئی ایک چھوٹی چیز تو نہیں ہے. اور کنٹریز کون سی ہیں؟ لیبنان, سیریا, یمن, یہ اب قطر, جو ادھر ایران, ٹھیک ہے نا. سو اگر آپ یہ کنٹریز دیکھیں تو 1400 اٹیک ہیں. تو اب اس گلف سے اب میرے خیال میں کہ جو ایک گلف سٹریٹ ہے, جو گلف کے لوگ ہیں وہ امریکہ کو دوست کی حیثیت سے دیکھنا بند کر دیں گے انٹل اینڈ انلیس کہ وہ اتنے بے وقوف ہیں کہ وہ یعنی کہ وہ چاہتے ہیں کہ وہ اسی طرح رہیں. اچھا, اس میں منیر اکرم صاحب یہ فرمائیے گا کہ یہ سوال تو اب پیدا ہو رہا ہے کہ کیا امریکہ جو ہے وہ ایک قابل اعتبار دوست ہو سکتا ہے. یہ سوال صرف گلف نہیں, جہاں جہاں امریکہ کے ساتھ تعلق کسی کا موجود ہے وہ اپنے آپ سے کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے. جی دیکھیں, انٹرنیشنل ریلیشنز میں کوئی کسی کا صحیح دوست نہیں ہوتا ہے. یہ انٹرنیشنل ریلیشنز کے تحت آپ کا انٹرسٹ کہاں تک پورا ہوتا ہے
اور دوسری چیز آپ کے پاس کتنی طاقت ہے اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے، اس کے اوپر آپ کی انڈیپینڈنس ڈیپینڈ کرتی ہے۔ اگر جو ملک ہیں گلف میں ہیں، دوسرے ملک ہیں، اگر ان کے پاس باوجود ہتھیار لینے کے کیپیبلٹی نہیں ہے کہ اسرائیل کی یا کس اور ملک کی خلاف وہ دفاع کر سکیں، اور نہ ان کے پاس اتنی پاور ہے کہ جو ان کی سیلف انٹرسٹ، جو دوسرے ملک ہیں ان کے ساتھ جو کچھ ان کی انٹرسٹ ہیں وہ اتنی بڑی نہ ہو کہ جس سے حملہ رک جائے، اگر یہ دو قوت نہیں ہے تو آپ کی پھر ولنریبلٹی ہوتی ہے، پھر یو آر ایٹ دا مرسی آف دا میجر پاورز۔ تو اس میں کہنا کہ یقین نہیں ہوگا امریکہ کے پر، وہ صحیح ہے، یقین نہیں ہوگا، پر کیا کر سکتے ہیں اگر یقین نہیں ہے تو اس کا کیا آلٹرنیٹو کیا ان کے پاس، یہ بھی دیکھیں نا۔ کیا آپ تو اس میں منیر اکرم صاحب ویسے ایک سوال ہے کہ جو امریکہ کا یہ طرز عمل ہے ادھر، کیا مشرق وسطیٰ کی ریاستیں جو ہیں وہ چین کی طرف راغب ہو سکتی ہیں؟ جی دیکھیں، اوور ٹائم ضرور رخ بدل سکتا ہے، اور میرے خیال میں آگے جا کر کچھ رخ بدلیں گے، پر اس میں ایک تو جو ہمارے جو گلف میں جو ریاستیں ہیں ان میں ایک اکائی ہونی چاہیے کہ بھی کس رخ پہ ہم نے جانا ہے، کیونکہ اکیلے اگر اکھر بکھر ہو گئے تو پھر کوئی رخ پہ نہیں جا سکیں گے۔ تو ان پہ ایک تو اکائی، ایک یونٹی اور ایک یونٹی آف پالیسی ہونی ہوگی۔ دوسری چیز یہ جو ٹرانزیشن ہوتا ہے اس قسم کی کہ جی ہماری دوستی امریکہ سے کامیاب نہیں رہی ہے، ہماری ولنریبلٹی بہت ہو گئی ہے امریکہ کی اسرائیلی پروٹیکشن کی وجہ سے، تو ہم نے کہاں اور جانا چاہیے۔ یہ ٹرانزیشن جو ہوگا اس میں سالوں سال لگتے ہیں، اس ایک دم سے ٹرانزیشن نہیں ہو سکتا۔ قطر کو اگر آپ دیکھ لیں، وہاں امریکہ کا سب میں بڑا اڈا بیٹھا ہوا ہے، اس کو آپ کیسے نکالیں گے جب تک آپ کے پاس پاور اور یونٹی نہیں ہے؟ تو اس میں اتنی آسان بات نہیں ہوگی۔ یہ ظاہر ہے کہ امریکہ پہ اعتبار شاید نہ ہونا چاہیے، پر اس پہ وہ کیا آپشنز کیا ہیں ان کے، یہ دیکھنے کی بات میں اس طرف آتا ہوں۔ اس میں ایک دو اور بھی سوال ہیں منیر اکرم صاحب، لیکن سعید صاحب یہ فرمائیے گا کہ یہ کوئی پہلا واقعہ تو ہے نہیں ہے، مطلب 1997 میں اردن میں خالد مشعل کو کیا گیا تھا، دبئی میں بھی نشانہ بنایا گیا تھا، پھر بیروت میں بھی ہوا۔ اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس دفعہ ہم کامیاب نہیں ہوئے تو اگلی دفعہ ہو جائیں گے، تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ سلسلہ یہاں رکے گا یا فردر ایسکلیشن کے لیے تیار رہنا چاہیے؟ ایسکلیشن کے لیے تو ندیم صاحب جس طرح منیر صاحب نے بھی کہا کہ دل اور دماغ چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ کیا قطر کے پاس اتنے ریسورسز ہیں، ایریل ریسورسز ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں اسرائیل کے ایک اٹیک کو ایک مشکل بنا سکتے ہیں؟ ان کے پاس ہیں، لیکن کیا ان کے پاس اتنا دل گردہ ہے کرنے کے لیے؟ وہ ان کا یعنی کہ اس کا یہ $1 ملین کویسچن ہوگا جو آج ہر کوئی ایک دوسرے سے پوچھ رہا ہوگا۔ میں اصل میں کل سے بڑا کنفیوزڈ ہوں۔ چلیے ہم اپنے ملک کے بارے میں تو کہہ سکتے ہیں کہ وی ہیو نتھنگ ٹو گیو ٹو دا ویسٹ، ٹھیک ہے نا، تو ہم ایک سبڈوڈ پوزیشنز ہمیشہ لیتے ہیں، لیکن قطر نے تو ابھی $400 ملین کا جہاز ڈونلڈ ٹرمپ کو گفٹ کیا ہے۔ انہوں نے $1 ٹریلین کی انویسٹمنٹس امریکہ میں کرنے کی وہ کی ہیں۔ انہوں نے اپنے ملک میں امریکہ کو ایسٹرن موسٹ سب سے بڑا آؤٹ پوسٹ یا بیس بنانے کی اجازت دی ہے۔ 10,000 Americans are based only in قطر۔ تو قطر کیا کرے
کہ وہ امریکہ سے محبت حاصل کر سکے؟ دیکھیں یہ سارے وہ سوالات ہیں ندیم صاحب جو آج گلف کنٹریز کے لوگ پوچھ رہے ہوں گے ایک دوسرے سے کہ ہم کیا کریں. ہم نے پیسہ بھی دے دیا, ہم نے زمین بھی دے دی, ہم نے اپنی محبت بھی دے دی, ہم نے اپنے دل بھی کھلے کر لیے, لیکن پھر بھی مار کھا رہے ہیں. ہاں پھر بھی مار کھا رہے ہیں. وہ جس کے اوپر ہم ٹرسٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ سوچیں ندیم صاحب کہ کیا قطر یہ جو میڈیٹری رول ہے ادا کر سکتا ہے امریکہ کی اجازت کے بغیر؟ نہیں, حماس گئی وہاں پر امریکہ اور اسرائیل کی مرضی سے تھی. تو اب آپ مجھے بتائیں نا کہ قطر اگر میرے خیال میں اسرائیل دوبارہ اٹیک کرے گا کیونکہ اس کا جو آبجیکٹو تھا وہ اچیو نہیں ہوا, ٹھیک ہے نا. اب قطر کیا کرے, ٹھیک ہے نا. اب یہ وہ سارے سوال ہیں جو یعنی کہ آج گورنمنٹس نے ایک دوسرے کو بھی دینے ہیں اور عوام نے جو ان کی عوام ہے although وہ سارے کنگشپس اور اولیگارکیز کے انڈر ہیں, لیکن جواب تو دینا ہے. ناظرین, ہماری گفتگو جاری ہے, وقت ہوا ایک مختصر سے کمرشل بریک کا, ملتے ہیں اس وقفے کے بعد. ویلکم بیک. اب منیر اکرم صاحب سوال وہیں آ جاتا ہے کہ ایک طرف آپ نے اتنا بڑا قطر نے بیس بھی دیا ہوا ہے, اور اگر جہاز وہاں سے اڑے ہیں ری فیول کرنے کے لیے اور امریکہ کی مرضی اس کے اندر شامل ہے, تو وہ جو اپنے آپ کو بہت محفوظ سمجھتے تھے, ایسے لگ رہا ہے کہ آج وہ سب سے زیادہ ولنریبل ہو گئے ہیں. اور اب جو دنیا میں اس وقت فلسفہ چل رہا ہے وہ تو جس کی لاٹھی اس کی بھینس کا چل رہا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ قطر ایٹ سرٹن پوائنٹ امریکہ سے کہہ سکتا ہے کہ اپنا بیس نکالیں, یا کوئی جیسے بات کر رہے تھے کہ مارکو روبیو جو ہے وہ جلد قطر کے ساتھ دفاعی معاہدہ کریں, تو اس کا مطلب ہے کہ مزید پیسے دو؟ جی دیکھیں, اس میں ہم نے ایک ڈیفرینسیشن کرنی ہے. یہ حملہ تھا حماس کے اوپر, یہ حملہ یعنی کہ ڈائریکٹلی قطری حکومت یا قطری دفاعی فورسز کے اوپر نہیں تھا. تو یہ ڈیفرینسیشن ہم نے دیکھنا ہے, اور اس کی وجہ سے میرے خیال میں قطر میں جو رسپانس آئے گا وہ بھی ڈیفرینشیٹڈ ہوگا. تو انہوں نے کہا کہ ہماری انٹرنیشنل لا وغیرہ, چارٹر ٹیریٹوریل انٹیگریٹی کی خلاف ورزی ہوئی ہے, پر یہ حملہ انہوں نے یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ یہ حملہ ان کے اوپر تو نہیں ہوا تھا, یہ حماس کے اوپر ہوا ہے. تو حماس کے اوپر ہونا اور ان کے اوپر ہونا یہ مختلف ٹارگٹس ہیں. ابھی تک قطر کے اوپر تو حملہ نہیں ہوا ہے, یہ قطری ٹیریٹری میں حماس کے خلاف ہوا. میں اس پہ سوال ہیں وہ بعد میں پتہ لگے گا. جی مارشل صاحب. منیر صاحب میرے بڑے ہیں, میں ان کی بات سے ڈس ایگری تو نہیں کر سکتا, لیکن دیکھیے یہ کہنا غلط ہوگا کہ اٹیک قطر پہ نہیں ہوا ہے. قطر کی ایئر سپیس وائلیٹ ہوئی ہے, قطر کے ایک سرزمین کے اوپر بم گرائے گئے ہیں, اور جن کے اوپر بم گرائے گئے ہیں وہ قطر کی اسٹیٹ کے مہمان تھے, وہ ادھر موجود تھے ندیم صاحب یعنی کہ آن دی انویٹیشن آف دی گورنمنٹ آف قطر. ان کی حفاظت کرنا, ان کو صحیح سلامت رکھنا قطر کی اسٹیٹ کی ذمہ داری تھی. تو میرے خیال میں تو اگر میرے گھر کوئی مہمان آیا ہو اور کوئی آ کے اس مہمان کو قتل کر دے, تو کیا میں اپنے آپ کو بری الذمہ میں کہوں گا جی کہ مجھ پہ تو اٹیک نہیں ہوا, اس بندے کے اوپر اٹیک ہو گیا. اچھا, اب اس میں منیر اکرم صاحب یہ بھی ذرا فرما دیجئے کہ یہ جو صورتحال, پہلی چیز تو میں ذرا ایئر مارشل صاحب کی جو ابھی سوال اٹھایا انہوں نے اس کا جواب دینا چاہتا ہوں. پہلی چیز تو میں نے جو کہا ہے قطر پہ تو حملہ ہوا ہے, میں ڈسٹنکشن لے آ رہا ہوں ٹارگٹ پر. آپ نے جو سوال کیا تھا کہ اب قطر میرے خیال میں نہیں نکالے, اور یہ جو حملہ ہوا ہے یہ اسرائیل کا حملہ تھا اور حماس کے اوپر ہے. تو یہ انہوں نے یہی قطر کی حکومت سے یہی کہنا آپ پہ ہم نے حملہ نہیں کیا ہے. تو یہ ڈسٹنکشن آپ دیکھیں گے
آگے بڑھ کر جو ڈسکشنز ہوں گی اس میں یہ ڈسٹنکشن پیدا ہوگا. اور ہم نے یہ نظر میں رکھنا ہے کیونکہ جب ججمنٹ آپ کرتے ہیں کہ جی امریکہ کو وہ کہے گا نکل جائے، میرے خیال میں نہیں کہے گا. ٹھیک. اچھا، اب اس میں سوال یہ ہے ایئر مارشل صاحب کہ فضائی اڈہ ہے، فضائی نگرانی ہوتی ہے، تو کیا امریکہ دنیا کو یہ میسیج دینا چاہ رہا ہے کہ ہمارے جو دفاعی نظام ہے وہ عموماً سویا ہوا ہوتا ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلا اور اٹیک ہو گیا تو آپ بھی آ کے ہم پہ حملہ کر لو؟ کیا یہ اتنی ایسی بچگانہ صورتحال ہے؟ میرے خیال میں نہیں. آپ یعنی کہ اب آپ یہ دیکھیں نا کہ پورے عرب ورلڈ میں صرف ایک کنٹری تھی قطر جو اس علاقے کے اندر ڈسپیوٹس تھے ان کی ریزولوشن کے لیے کام کر رہا تھا. ایون آپ یہ دیکھیں کہ افغانستان کے ایشو کو بھی قطر میں بیٹھ کے ریزولو کیا گیا، اور ہم اور قطر اور افغانستان ادھر جا کے ان مسائل کو حل کرتے رہے. اگر آپ مجھے یہ بتائیں کہ کل کے بعد کون سا عرب ملک ہے جو اس علاقے کے کانفلکٹس ہیں ان کی ریزولوشن کے لیے اپنی سرزمین پرووائڈ کرے گا؟ کل سعودی عربیہ کہتا ہے کہ اچھا قطر نہیں، قطر والے کہہ دیتے ہیں کہ جی کہ ہم پیلسٹینین یہ جو پیس ہو رہا ہے اس کو ہم اس کو فردر ہوسٹ نہیں کرتے. تو کون سی کنٹری کرے گی؟ کوئی بھی نہیں کرے گی. ٹھیک ہے نا. اینڈ دس از دا ڈائلما. دیکھیے دس از دا ڈائلما، ناٹ صرف گورنمنٹس کے لیے ڈائلما نہیں ہے، یہ وہاں کے لوگوں کے لیے بھی ڈائلما ہے. منیر اکرم صاحب، میرے پاس تھوڑا ٹائم رہ گیا، یہ فرمائیے گا کہ اس سے جو مشرق وسطیٰ تو ٹھیک ہے ان ٹوٹیلٹی، لیکن جو غزہ کا امن کا سلسلہ ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ ختم ہو گیا؟ نہیں، میرے خیال میں ابھی مذاکرہ ابھی دیکھنے کی بات ہے کہ حماس کس طرح سے رسپونڈ کرتا ہے. جو جنگ جاری رکھنے کا ارادہ ہے وہ نیتن یاہو کا ہے، وہ کس اور کا نہیں ہے. صرف نیتن یاہو اور اس کی جو ایکسٹریمسٹ دوست ہیں وہ چاہتے ہیں کہ یہ جنگ جاری رہے، کیونکہ جس دن یہ جنگ ختم ہوگی ان کی حکومت نکل جائے گی اور ان کو کرمنل اکاؤنٹیبلٹی کرنی ہوگی. تو حماس کی اب تک تو رخ یہی رہی ہے کہ اگر ہماری کچھ کمپرومائز جو ہم نے دیے ہیں اس کے اوپر مان جائیں تو ہم امن چاہتے ہیں اور ہم غزہ میں سیز فائر ہو جائے گا وغیرہ وغیرہ. پر یہ جو حملہ ہے اس سے یہی نظر آتا ہے کہ نیتن یاہو نہیں چاہتا ہے. جو امن کے طرف جو رخ جاری تھی، جو کنڈیشنز حماس نے مانی تھی ابھی جو لیٹسٹ یو ایس پروپوزلز کی، اس سے یہی نظر آتا ہے کہ اسرائیل کے پاس ابھی کوئی نیگوشیٹنگ ٹیکٹک نہیں رہی تھی ان نیگوسیشنز کو روکنے کے لیے. اور یہ جو اٹیک ہوا ہے یہ ڈیسپریٹ نیتن یاہو کا اٹیمپٹ ہے کہ یہ نیگوسیشن کو ختم کیا جائے اور جنگ کو جاری رہے. اچھا، اب اس کے اندر ایئر مارشل صاحب یہ فرمائیے گا کہ ظاہر ہے کہ اب جو منیر اکرم صاحب بات کر رہے ہیں وہ تو اس کو دیکھ رہے ہیں کہ اس کوشش جو ہو رہی تھی اس کو سیبوٹاج کیا جائے، اور وہ سیبوٹاج ہوئی بھی ہے. امریکہ کے مشرق وسطیٰ پر جو اثر و رسوخ ہے اس کے حوالے سے کیا صورتحال اب درپیش ہوگی؟ کیونکہ اب تو قطر بھی اپنے آپ کو ولنریبل سمجھ رہا ہوگا کہ وہ حماس کی لیڈرشپ کو رکھے نہ رکھے. آج اٹیک کیا نیتن یاہو کا کوئی پتہ نہیں، وزیر دفاع ان کا کہہ رہا ہے ہم ماریں گے. امریکہ میں اسرائیل کا سفیر کہہ رہا ہے کہ اچھا یہ اس دفعہ ناکام ہوئے اگلی دفعہ ہو جائیں گے. تو یہ تو ایک بڑی اس وقت ولنریبل سچویشن کریٹ ہو گئی. بالکل. اور جس طرح منیر اکرم صاحب نے کہا کہ یہ واقعی ہی اسرائیل کی طرف سے ایک ڈیسپریٹ اٹیمپٹ ہے، بیکاز نیتن یاہو جو ہے وہ جنگ جیت نہیں پا رہا. یہ جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے وہ اس پیلسٹینین اتھارٹی کے ریپریزنٹیٹیو تھے جو ابھی بھی غزہ کے اندر بیٹھ کے اپنا ایک یعنی کہ جو بھی ملک ہے وہ چلا رہی. دیکھیے ہم سب لوگ جو اس علاقے کے اندر کام کر چکے ہیں
ٹھیک ہے نا. ہم سب کو پتہ ہے کہ وہ جو ابراہم ایکارڈ ہے وہ ایک ایسا ایکارڈ تھا جس کے تحت پیس اس علاقے میں آ سکتا تھا, اور ابراہم ایکارڈ کے تحت 2 اسٹیٹس کا ہونا ضروری تھا. میرا خیال ہے کہ جو ہے حماس کا آنسر بالکل یس ہونا تھا آن جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کا پروپوزل تھا, اور جس طرح لیبیا میں, سوڈان میں, عراق میں, افغانستان میں, ٹھیک ہے نا, جو ملیشیاز تھیں وہ ایک سٹیٹ کی آرمی کے اندر ضم ہو گئی تھیں, اس طرح حماس بھی ایک پیلسٹینین سٹیٹ کے اندر ضم ہو جاتا, اور وہ جو ایک دوسرے کے پی او ڈبلیوز تھے وہ ایک دوسرے کے ساتھ ایکسچینج ہو جاتے, اور ایک پیس کی لیکن یہ اسرائیل کے فیور میں نہیں جا رہی تھی. اسرائیل تو ختم کرنا چاہتا ہے, وہ چاہتا ہی نہیں کہ پیلسٹینینز ویسٹ بینک میں رہیں. میرے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. بہت شکریہ منیر اکرم صاحب, بہت شکریہ ارما عاشور, ریٹائرڈ سعید محمد صاحب. ناظرین, آپ نے ہمارے پینل کے شرکاء کی گفتگو سنی. اب تک کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے.